اور اللہ اکبر جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے, بڑا مشہور ہے, صرف اس کا اشارہ دینا چاہتا ہوں. جب حضرت عمر ابن خطاب کو ابو جہل نے ورگلایا, ابو جہل رشتے میں ماموں لگتا تھا حضرت عمر کا, اس نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہمارے بتوں کے خلاف محمد کیا کیا کہتے ہیں اور ان کا مشن بڑھتا جا رہا ہے. فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہا جب وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں اب ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے. تلوار جو وہ لے کر کے چلے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک صحابی نے تیور دیکھا, جانتے تھے عمر غصے والے جوان ہیں, تلوار نکالتے ہیں تو خون پیے بغیر تلوار اندر نہیں جاتی. تو دیکھا تیور, تو کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں محمد عربی کا خاتمہ کرنے کے لیے. وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. انہوں نے کہا کہیں تک نہ دینا چاہیے, کہیں غصہ پھیر دینا چاہیے. تو کیا کہا عمر تم محمد عربی کی جان لینے جا رہے ہو لیکن اسلام تو تمہارے گھر کے اندر ہے, اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا ہے. فاروق اعظم نے کہا کیا مطلب؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں. تانا دے دیا غصے کو. اب حضور کی طرف جانے کی بجائے یہ تلوار لے کر کے بہن کے گھر کی طرف گئے. اللہ اکبر, وہاں کیا دیکھا کہ اللہ گھر کا دروازہ بند ہے اور بند دروازے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. فاروق اعظم ایک اچھے شاعر تھے, پڑھے لکھے انسان تھے. پڑھے لکھوں کو متاثر کرنا آسان نہیں ہوتا, لیکن واللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کیا ہے. اور آج بھی اگر دنیا متاثر ہو سکتی ہے تو کہانی قصوں سے نہیں بلکہ قرآن مقدسہ کی تعلیمات سے متاثر ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز پہنچتی ہے. دروازے پہ دستک دی, آواز لگائی دروازہ کھولو. بہن نے جلدی سے جو قرآن لکھا ہوا تھا ہڈی پر چمڑے پر جس پر بھی اس کو چھپا دیا. حضرت خباب جو ہے وہ ان کو قرآن پڑھانے آئے تھے, قرآن کی تعلیم دینے آئے تھے. بہن بہن قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن چھپا دیا گیا. حضرت خباب کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا. بہن بہن نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد فاروق اعظم نے کہا کیا کر رہے تھے؟ بہن نے کہا کچھ نہیں کر رہے تھے. کہا اچھا تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ تو فوراً بہن نے کہا ہم اللہ کی کتاب قرآن پڑھ رہے تھے. کیا مطلب تم بھی محمد عربی کے غلام بن گئے؟ اللہ اکبر. بہن بھائی کو پکڑا, مارا, اتنا مارا کہ بہن بھائی کا خون نکلنے لگا. بہن بیچ میں آئی تو پہلی مرتبہ غصے میں بہن کو مارا, بہن کا خون جاری ہوا. اللہ اکبر. بہن کے جسم سے خون نکلا. جانتے ہیں یہ بات میں اپنے جوانوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں, اچھی طرح یاد رکھو آج مسلمانوں میں جو بزدلی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے اندر ایمان کا وہ نور نہیں, ہمارے اندر خدا کا وہ خوف نہیں, ہمارے اندر عشق مصطفیٰ کا وہ جوہر نہیں جس کی وجہ سے ایک نڈر اور بے باک انسان بنتا ہے. بہن نے کبھی بھائی کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی, لیکن آج جب حضرت عمر نے بہن کو مارا ڈٹ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی او خطاب کے بیٹے, اگر تیرے اندر خطاب کا خون ہے تو میرے اندر بھی خطاب کا خون ہے. تو مارتے مارتے تھک جائے گا لیکن مجھے محمد رسول اللہ کی غلامی سے دور نہیں کر سکتا. یہ جرأت والا جواب بہن نے دیا. پتا چلا دین جرأت پیدا کرتا ہے, دین ہمت پیدا کرتا ہے, دین حوصلہ پیدا کرتا ہے. چوہے, بلی, کتے اور چھپکلی سے ڈرنے والوں, شاید اس لیے ہمارے اندر یہ چیز آ گئی کہ دین کا وہ جذبہ جو ان بزرگوں میں تھا وہ ہمارے اندر نہ رہا. جب حضرت عمر تھک گئے مارتے مارتے, بہن کا جواب سنا, کہا اچھا بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے, سچ بتاؤ. تو بہن نے کہا تم پہلے غسل کرو, یہ کتاب ایسے نہیں کھولی جائے گی, یہ اللہ کی پاک کتاب ہے اور اس کو پاک وجود ہاتھ لگا سکتا ہے. فاروق رقص ہو گیا. تو پھر بہن نے کہا قرآن پڑھو, اور پھر قرآن پڑھا. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا مما. قرآن مقدس کی سورہ طه
वहां की आयतें उन्होंने तिलावत करना शुरू किया। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ऐ ताहा, ऐ चमकने वाले, ऐ चमकते चेहरे वाले, हमने कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। और फिर सूरह ताहा की तिलावत की तो फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे शेर कहना मैं भी जानता हूँ, अरबी जबान पर मुझे भी दरक हासिल है, लेकिन ये कलाम किसी इंसान का कलाम नजर नहीं आता, ये किसी माँ फौकर फितरत हस्ती का कलाम नजर आता है। अल्लाहु अकबर। जब इतना सुनना था कि कहा कि कहाँ है तुम्हारे रसूल, तो अल्लाह अल्लाह फिर रहनुमाई की गई। उमर वही तलवार लेकर के चले। सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो चुके थे। कहा कि उमर आ रहे हैं, तलवार लेकर आ रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने तलवार निकाली, फरमाया अगर उमर का इरादा खैर है तो खैर ही है, और कुछ और इरादा है तो अल्लाह ने हम हाशमियों को भी जुरात और शुजाअत बख्शी है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया उमर कोई गलत इरादे से नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद फिर मेरे आका की बारगाह में आए, कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब सुनना, डॉक्टर इकबाल कहते हैं ऐ कौम की बेटियों, एक बहन ने कुरान पढ़ा। इकबाल पढ़ो, ऐ कौम की बेटियों, एक बहन ने कुरान पढ़ा तो इस्लाम को उमर जैसी शख्सियत मिल गई। अगर आज भी बहन कुरान पढ़ना शुरू कर दे तो उमर तो नहीं मिल सकता, लेकिन नायब उमर इस्लाम को जरूर नसीब हो सकता है। उमर इस्लाम को जरूर नसीब हो सकता है। मगर अफसोस आज बहन कुरान कहाँ पढ़ रही है? आज तो बहन सीरियल देख रही है, आज तो बहनें फिल्में देख रही है, आज तो बहनों का ये हाल हो गया। अब औरतें भी जो है वो सिगरेट पी रही है, औरतें भी स्मोकिंग कर रही है। अफसोस का मकाम है, चुल्लू भर पानी में डूब जाने का मकाम है। बेपर्दगी आम है, नंगापन आम है, और यानियत आम है। इकबाल ने एक सदी पहले कहा था तुम तमद्दुन में नसारा, तुम तमद्दुन में नसारा तो तहजीब में हुनूद, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। अल्लाहु अकबर। क्या हो गया? वो मुस्लिम बेटियां जिसके तकद्दुस की बुनियाद पर उमर इब्न खत्ताब जैसे लोग मुसलमान होते थे, आज वो बेटियां टीवी सीरियलों में डूब गई, वो बेटियां फिल्मों में डूब गई, तो पट्टे गले में लटका कर मफलर की शक्ल के अंदर आजकल की लड़कियां बेबाक सीना तान करके बाजारों की सीनत बन गई। भाई को फिक्र नहीं, बाप को फिक्र नहीं, शौहर को फिक्र नहीं। पूछना चाहता हूँ अल्लाह अकबर, और मैं कहता हूँ अगर कोई रोकने वाला ना भी हो तो औरतों को ये तो सोचना चाहिए। अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया मेरे आका ने? अगर मेरी माँ और बहनें यहाँ मौजूद है, मेरी माँ और बहनें यहाँ मौजूद है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। और सबकी फिक्र करने वाली मेरी बहन, जरा अपनी आखिरत की फिक्र भी तो कर, अपनी कब्र की फिक्र भी तो कर, अपनी मैदान महशर की फिक्र भी तो कर। जेवर, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकान, दुनिया का महल, दुनिया की कारें, दुनिया की सवारियां, अरे जरा देखो तो सही कौन रह गया? आप जानते हैं अल्लाह अकबर, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं, एक तालिब इल्म हूँ, अभी भी तालीम का मेरा सफर जारी है। लेकिन एक बात आपको कहूँ, हमने तारीख में उन औरतों की भी जिंदगी पढ़ी जिनको रोजाना हल्दी और चंदन से गुस्ल दिया जाता था। उठा करके देख लो बादशाहों की रानियों की तारीख। यही गुजरात है तुम्हारा गुजरात, यहाँ के गुजरात की रानियां वो किसी महफिल में जाती थी तो उनको बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, उनके पास सैकड़ों कनीजें थी। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ, जिनके बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, सच्चे मोती, आज वो मोती तो तुम्हें देखना भी नसीब नहीं है, तुम तो देख भी नहीं सकते वो मोती। ऐसे कीमती मोतियों से उनको सजाया जाता था। जब वो चलती थी तो उनके दुपट्टे उठा करके दर्जनों कनीजें चलती थी। जब वो घघरा पहनती थी तो उनके घघरे को, उनके जब नीचे के लिबास को मिट्टी ना लग जाए, उसको उठाकर चलने वाली कनीजें अलग होती थी। वो कहीं बैठती थी तो पंखा चलने वाली कनीजें अलग होती थी। जब वो रोटी आती थी सामने तो टुकड़ा करने वाली कनीज अलग होती थी। हाथ में उठा के देने
निशान मिट गया, ढूंढो उनकी कब्रों का निशान। लेकिन ये बात मैं फख्र के साथ कहता हूँ, जिन्होंने हल्दी चंदन से गुस्ल किया, बालों बाल मोती पिरोए गए, रोटी के टुकड़े तोड़ करके उनके हाथों से मुंह तक पहुंचाए गए। हाँ हाँ, जब वो जाती थी किसी महफिल में तो हजारों कनीजों के जमघटे में उनके लिए हजारों शम्में रोशन की जाती थी, महफिलों की रोशनी हुआ करती थी। मगर आज उनकी कब्रों का निशान भी तुम्हें नहीं मिलेगा, मगर एक ऐसी खातून जिसके सर पर एक दुपट्टे में 17 पेवन थे, एक महीने का फाका था, आज भी जुमा का खतीब उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक उस फातिमा तो ज़हरा का नाम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पता चला अय्याशियां करोगे तो कब्रों का निशान भी मिट जाएगा, और अल्लाह को राज़ी करोगे तो तुम्हारी कब्र भी सलामत रहेगी, तुम्हारा जिक्र भी सलामत रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कौम की बेटियों को हो क्या गया, कौम की बेटियों को हो क्या गया। एक दिन वो आएगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, अकेले तुम्हारी कब्र में तुम्हें दफन किया जाएगा। आज दुपट्टों को मफलर बनाया, बारीक पतले लिबास फैशन बन गए। आओ आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों से मैं पूछना चाहता हूं, ईमान कहाँ गया, गैरत कहाँ गई। आइए एक बड़ा खूबसूरत वाकया याद आया मेरे आका की मदद से। क्या वाकया है, एक खातून है, एक सहाबिया है, उनको मिर्गी का मर्ज है। मिर्गी को आप क्या क्या कहेंगे, मिर्गी का मर्ज। जो मिर्गी जानते हैं वो जानते, जो नहीं जानते उनको बताऊं, अल्लाह किसी को ये मर्ज न दे। जब मिर्गी आती ना मिर्गी, तो आदमी जहां होगा वही तड़प कर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ता, हाथ पैर टेढ़े होते हैं, मुंह से फैंस निकलता है, बड़ी अजीब कैफियत, उसको अपने आप का होश नहीं रहता। एक सहाबिया को मिर्गी का मर्ज, बारगाह रिसालत में आई, आका मुझे मिर्गी का मर्ज, मेरी बीमारी दूर कर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बीमारी इंसान को जन्नत में ले जाती है। अल्लाह ने बीमारी दी है, अगर तुम सब्र करोगी जन्नत में जाओगी। उन्होंने इसकी आका, मैं बीमारी से शिफा नहीं मांग रही हूँ, मेरी बहनों की तवज्जो, मैं बीमारी से इसलिए शिफा नहीं मांग रही हूँ कि मुझे तकलीफ उठाना नहीं, मैं तो अल्लाह की रजा में राजी हूँ। फिर क्यों शिफा चाहती हो? कहा हुजूर, जब मैं बीमार पड़ती हूँ मिर्गी में, मुझे होश नहीं रहता तो मेरा दुपट्टा गिर जाता होगा, बेपर्दगी होती होगी, जहां मर्दों की नजर नहीं पड़ना चाहिए वहां मर्दों की नजर पड़ती होगी। तो आका बस मैं इतना चाहती हूँ, ठीक है मिर्गी आती रहे, लेकिन मिर्गी का जब मुझे दौरा पड़े तो अल्लाह मुझे इतना होश दे कि मेरा दुपट्टा वहीं रहे जहां मैं रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे जिस्म पर किसी मर्द की नजर न पड़े। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, वो तो मिर्गी के मर्ज में भी सर से दुपट्टा उतार नहीं सक रही है, वो तो मिर्गी के मर्ज में भी सर पे दुपट्टा रखना चाहती है, पर्दे की पाबंदी करना चाहती है। कौन की बेटियों को क्या हुआ, आज हमारी बेटियां सिगरेट पिएगी, आज हमारी बेटियां हुक्का पिएगी, आज हमारी बेटियां चिप्स पहनेगी, और तुम्हारी मुसलमानों गैरत कहाँ गई? मुसलमान होने का तो लिहाज करो, कलमा पढ़ने का तो लिहाज करो। अल्लाह अकबर, सालन में नमक ज्यादा होने पर जब बीवी को 4 मुक्के मार सकते हो तो बेपर्दगी की बुनियाद से उन पर सख्ती नहीं कर सकते, वरना दज्जूसों में नाम लिख दिया जाएगा, दज्जूसों में नाम लिख दिया जाएगा। जिस घर की औरत बेपर्दा घूमे और उस घर के मर्द न रोके, आका फरमाते हो दज्जूस है, दज्जूस। अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू हराम की है, अल्लाह न उसकी दुआ कबूल करता है, न उसकी नमाजें कबूल करता है, न उसका हज कबूल होता है, न उसके उम्रा कबूल होते हैं। पूछना ये चाहता हूँ, अल्लाह को अकबर, कल तक मुसलमान बेटियों के बारे में कितने बागैरत थे। पड़ोस में बेटी पलती थी, पड़ोसी को नहीं मालूम होता था कि बेटी जवान हो गई या बच्ची है। और आज हमारी बच्चियों का क्या हाल, मैं ये नहीं कहता हर घर का ये हाल है, ये नहीं कहता, लेकिन कितना
दूर जाओगे इस्लाम से। आज कहते हो बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, मैं कहता हूं कि आज से 50 साल पहले भी ऐसे ही था। जब तक हमारी बेटियां पर्दे की पाबंद थी, कभी किसी ने लेकर भागने की जुर्रत नहीं की, इसलिए कि जब किसी ने देखा ही नहीं तो फिर लेकर के जाने का सवाल कैसे पैदा होता है। अल्लाह अकबर। आज तो देवर के साथ हंसी मजाक है, आज तो बहनों के साथ हंसी मजाक है। आपके यहाँ क्या माहौल है मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर हिंदुस्तान में देवर भावज के रिश्ते को हंसी मजाक का रिश्ता समझा जाता है। अक्सर साली बहनों के रिश्ते को देवर जब मजाक का रिश्ता समझा जाता है। हमारे यहाँ कोई बहनोई और साली का रिश्ता मजाक का रिश्ता नहीं है। हमारे यहाँ हर रिश्ता तकद्दुस का रिश्ता है, हमारे यहाँ हर रिश्ता परहेजगारी का रिश्ता है। अल्लाह अकबर। सुन लो, हमारे यहाँ पर्दे का मेयार क्या है। चचाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, मामूजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, खालाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, फूफीजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, बहनोई से भी पर्दा फर्ज है, देवर से भी पर्दा फर्ज है। इतना पर्दा तो जरूर करना होगा। कम से कम कुरान ने जितने पर्दे की तालीम दी है, आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ गया वो जज्बा, कहाँ गई वो फिक्र। और जब रात रखना पर्दे की छुट्टी होगी तो फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। और अगर हिंदुस्तान में रहते हो, मैं तो हिंदुस्तान के हर भारतीय से कहना चाहता हूं, अगर आपको पर्दे से कोई तकलीफ है तो आप अपने मजहब की तालीम ही देख लो। ईसाई हजरत मरियम का पर्दा देख ले। ईसाई चले सैयदा फातिमा को नहीं मानते, हजरत मरियम को तो मानते हैं ना। मरियम का पर्दा देख ले। हजरत मरियम को दो मर्दों के सिवा किसी तीसरे मर्द ने नहीं देखा। एक हजरत जकरिया जो उनके खालू थे, एक हजरत यहया जो उनके भांजे थे। भांजे और खालू के सिवा दो मर्दों के सिवा, ये मैं बहुत एहतियात के साथ पेश कर रहा हूं, नहीं देखा। आपसे पूछता हूं, ईसाई देखे ना, हजरत मरियम को देखे। अगर हिंदुस्तान के हिंदू देखना चाहते हैं तो सीता का पर्दा देखें, सीता के पर्दे पे तवज्जो करें, वो भी पर्दे में रहने वाली और मैं तो ये कहता हूं हर मजहब में किसी न किसी एतबार से पर्दा मौजूद है। ये किस्सा कहां तक सच है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना कि जब सीता की तलाश में राम निकले और निकलने के बाद अपने छोटे भाई को लेकर के जब सीता तलाश करने के लिए निकले, कान की बालियां मिली। सीता के जो देवर थे वो पहचान न सके बालियां किसकी है, हार मिला पहचान न सके। बिल आखिर मैं ये किस्सा कह रहा हूं, कहां तक कहने वालों ने इंसाफ किया है मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात आई तो अर्ज कर रहा हूं। लेकिन लिखने वालों ने लिखा जब सीता का पाजेब मिला तो राम के भाई ने कहा भैया देखो ये भाभी का पाजेब है। उनसे पूछा गया कान की बालियां तुमने नहीं पहचानी, हार तुमने नहीं पहचाना, पाजेब तुमने कैसे पहचाना? तो राम के भाई कहते हैं भैया मैंने भाभी के पैरों के सिवा उनके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं देखा, इसलिए मुझे पता नहीं कि वो कैसा जेवर पहनती थी। ये हमारे हिंदुस्तान की दास्तान है। मतलब हर मजहब में पर्दा है। जैसे हर मजहब मोहब्बत की तालीम देता है किसी न किसी एतबार से, वैसे हर मजहब में जहां भी थोड़ी सी गैरत है वहां पर्दे की तालीम जरूर है। ये तो बेपर्दगी अंग्रेज लेकर के आए। मैं कहना चाहता हूं आपसे ये कैसी अंग्रेजों की दुश्मनी है? अंग्रेजों को तो भगा दिया, उसकी तहजीब के गुलाम क्यों बने हो? अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से नफरत है तो उनके नंगेपन से भी नफरत करो, उनकी बेपर्दगी की तहजीब से भी नफरत करो और हिंदुस्तान की तहजीब को जिंदा करो जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। मेरी मुराद ये उस गंगा जमनी तहजीब से मुराद ये जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें मुरव्वत हो, जिसमें औरत का एहतराम हो, जिसमें औरत का तकद्दुस हो, जिसमें औरत के साथ चाहे वो एहसान का अंदाज हो। जानते हैं ये कैफियत है। अल्लाह अकबर। मगर हाल तो ये हो गया, मुझे याद आती है बहुत सी बातें, लेकिन मेरा उन्वान से मैं बहुत दूर न चला जाऊं। अर्ज ये कर रहा था कि आज औरतें बेपर्दा घूम रही है। मटक मटक कर चलने वाली औरतों के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जिनके घर की औरतें नहीं आई है वो अपने घर जाके ये बात सुनाना। कभी कभी औरतें मुझे समझती है कि मैं उनका दुश्मन हूं। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि मैं दोस्त तो किसका। मेरे एक दोस्त
مجھ سے کہہ رہے تھے آپ ہمارے یہاں یوپی میں پہلی بار آئے، تو میں نے کہا کہ امیر القادری آئے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی 10 سال کی لڑکی نے کہا کوئی سید صاحب جو عورتوں کا دشمن ہے، وہ عورتوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا میری بچی دوست سمجھ کے دشمن سمجھ، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ابھی تک میں فرق نہیں کر پایا یا میں سمجھ نہیں پایا کہ میں دوست کس کس کا ہوں اور دشمن کس کس کا، لیکن میں اپنے تئیں اتنا سمجھتا ہوں کہ میں سب کا دوست ہوں، باقی مجھے جو چاہے سمجھ لے، اس لیے کہ سب کے سمجھنے کے الگ الگ انداز ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ صوفیہ کا مشن ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے، بس اس کے لیے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، بس اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ نفرت کیا ہمیں نہیں پتا، بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے کم زیادہ کی بات نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں میری بہنوں سے، میری بہنوں اگر تم مٹک مٹک کر چلتی ہو، مٹک مٹک کا مطلب مردوں کی طرح شانے ہلا ہلا کر کے تیز تیز چلتی ہو، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں اونٹ کی کوہان کی طرح مٹک مٹک کر چلے، ان عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبودی حرام کر دی ہے۔ وہ عورت جہنم کا ایندھن ہے جو تیز تیز مٹک مٹک کر چلتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا اے مدینے کی عورتوں بیچ رستے میں نہ چلا کرنا، کنارے سے چلو، عورتوں کو کنارے سے چلنا چاہیے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے مدینے کی عورتیں اتنے کنارے سے چلنے لگی کہ ان کے دوپٹے اور ان کے کپڑے دیوار اور درختوں سے الجھ جایا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ مطاف کے بالکل کنارے سے طواف کر رہی ہے، تو کسی نے کہا امی جان کیا تمہیں کعبے کے قریب سے طواف کرنے کی فضیلت نہیں معلوم؟ آپ تو حضور کی ڈائریکٹ شاگردہ ہیں، حضور سے وہ کچھ پوچھ لیتی ہیں جو کوئی نہیں پوچھ پاتا۔ مفتی چار ملت کہا گیا عائشہ صدیقہ کو، اللہ اکبر، حریم برات کا صدیقہ کو، صدیق اکبر کی شہزادی کو، فرمایا کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے، آپ اتنے کنارے سے کر رہی ہے۔ تو صدیقہ بنت صدیق یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے مردوں میں دب کر طواف کرنے سے افضل ہے کہ میں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ طواف کیا کروں۔ یہ انداز تھا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کعبے کا طواف اگر مردوں کے درمیان دبنے سے اللہ اکبر فضیلت کی طرف جانے کی بات ہے تو اماں عائشہ کہہ رہی ہے نہیں مجھے کنارے سے طواف کرنا پسند ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو اور حیرت انگیز بتاؤں، ایک ام المومنین کے پاس کچھ صحابہ اور صحابیات گئے، کہا امی جان ہم عمرہ کو جا رہے ہیں۔ توجہ کیا لوگ تھے، امی جان ہم عمرہ کو جا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ چلیں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے، اور اب میرے لیے حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، حج عمرہ میں نے ادا کر لیا ہے، اب میں کہیں گھر سے باہر نکل کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے گھر میں بیٹھنا میرے لیے نفلی عمرہ سے بہتر ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں۔ آپ اندازہ فرمائیں نفلی عمرہ کے لیے نہیں جا رہی ہے گھر سے نکل کر، اور ہماری گھر کی، ابھی میں اس پہ کوئی فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں کہ کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے، ورنہ آپ مناظرے موبائلے کے دروازے نہ کھول دینا، اس لیے کہ میں صرف ایک ناصح کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ نفلی عمرہ پر ترجیح دے رہی ہے گھر میں بیٹھنے کو، اور آج میری بہنیں میک اپ کر کے ولیمے میں، میری بہنیں میک اپ کر کے بازاروں میں، بلکہ اتنی بے باک ہیں مرد اگر آ رہا ہو تو مردوں کو رکنا پڑے، عورت نہیں رکتی، عورت نہیں رکے گی، مردوں کو رکنا، اگر وہ شریف ہے تو رک جائے گا، اور اگر وہ شریف نہیں ہے پھر کیا انجام ہوگا آپ جانتے ہیں، کیا حالات ہوں گے آپ جانتے ہیں۔ مسلمانوں آج ہمیں اپنا دین اگر بچانا ہے تو دین کی اسٹڈی کرو، دین پڑھو۔ دین صرف معجزات دکھا کر اور کرامتیں دکھا کر نہیں پھیلا ہے، دین رسول اللہ کی محنتوں کی وجہ سے معجزات پر حق ہیں، کرامتیں پر حق ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی محنتیں ہیں۔ یاد کرو شعب ابی طالب کی محنتیں، یاد کرو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی محنتیں، یاد کرو 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہ جلنے کی محنتیں، یاد کرو حضور کے گھر کی خواتین کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ سب کچھ بھول گئے، اور آج یہودیوں کے طریقے پر، نصارہ کے طریقے پر، انگریزوں کے طریقے پر، مشرکین کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ گھر کی عورتیں اگر جینس پہنے، ٹراؤزر پہنے، شارٹ شرٹ پہنے، کوئی ماتھے پہ شکن نہیں، ایک دن موت ہے موت۔ گھر میں پردے کو
مینج کرو، ورنہ آنے والا دور بڑا بھیانک ہوگا۔ مرد جنس پہنے یا نہ پہنے اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن عورتوں کے لیے ضرور کہتا ہوں یہ لباس عورتوں کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اور بچپنے میں بچیوں کو ٹی شرٹ اور جینس بچپنے میں مت کرو۔ کہا مولانا بچی ہے، میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے۔ جب سب سے پہلے انگریزوں نے اپنی تہذیب کے کپڑے پہنانا شروع کیے، سننا اس کو، سب مذہب کی عورتوں نے کپڑے پہن لیے، مسلمان عورتوں نے نہیں پہنا۔ تو انہوں نے غور کیا کہ انہوں نے کیوں نہیں پہنا، تو کہا ان کو بچپنے سے نفرت ہے اس لیے نہیں پہنا۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا اگر جوانوں کو پہنانا ہے تو چھوٹے بچوں کے پہلے کپڑے سلاؤ، لیڈیز کپڑے جینس اور ٹی شرٹ، کیونکہ جب بچپنے سے عادی رہے گی تو پھر جوانی میں ہمیں اس کا ذہن چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ جوانی میں اچانک کوئی آسمان سے دماغ پر کوئی بجلی نہیں آ جاتی روشنی کی۔ بچپنے میں جو چیز ہوتی ہے وہ بتدریج ترقی کرتی ہے۔ جیسا بچپن ویسا بچپن، یاد رکھنا۔ اچانک کوئی بجلی نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں سیدہ سکی ہے، سیدہ سکی ہے، سیدہ سکی ہے، یہاں تک کہتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اچانک سخی ہو گئی؟ اچانک سخی ہو گئی تو آپ جب ڈھونڈیں گے تو پتا چلے گا 5 یا 4 سال کی عمر کی تھی سیدہ خدیجہ نے سونے کے زیورات خریدے کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، بابا کی ہم شکل ہے، زیورات پہناؤں گی تو کیسی لگے گی۔ 4 یا 5 سال کی سیدہ فاطمہ کو زیورات پہنائے، گھر کے باہر گئی، واپس آئی، کچھ بھی زیور نہیں بدن پر۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا بیٹی زیور کہاں ہے؟ جیسے ہم کسی بچے کو قیمتی موبائل دے وہ ہاتھ میں ہو تو پوچھتے نا کہاں ہے موبائل، پوچھا بیٹی زیور کہاں ہے؟ مسکرا کے کہتی امی ایک غریب جا رہی تھی، میں نے سوچا کہ یہ پہن کر کے مجھے کون سا کیا مل جانا ہے، تو سوچا اتار کے دے دوں گی تو کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کی جولی میں ڈال دیے۔ تو بچپن میں یہ سخاوت ہے تو جوانی میں سخاوتوں کا عالم کیا ہے؟ یہ بچپنے کی صفتیں پروان چڑھتی ہیں، بچپنے کی صفتیں، تو بچپن بہتر کر دو، بچپن خود بخود بچپن بہتر کر دو تو جوانی خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ تو اقبال کہتے ہیں ایک بہن نے قرآن پڑھا تو عمر جیسا بطل جلیل لیا۔ اگر آج کی بہنیں بھی قرآن پڑھے، کتنوں کو قرآن پڑھنا آتا؟ کتنی بھائیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بہنوں کو کیا قرآن پڑھے؟ قرآن پڑھنا سیکھتے کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے بزرگوں سے ہم سنا کرتے تھے بچپن میں بیٹا قرآن پڑھنا سیکھ لو، ورنہ قیامت کے دن جنہوں نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہوگا وہ اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے، اندھے۔ جو دنیا میں اندھا پیدا اس کی دنیا کتنی بری بری معلوم ہوتی ہے اس کو۔ لوگ کہتے ہیں نئے نئے تو چین ہے، نئے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی رہنائیاں نئے کے بغیر نہیں۔ تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو دنیا میں اندھا ہے اس کے لیے دنیا بیکار ہو گئی، اور جو آخرت میں اندھا ہو، الجبرا پڑھانا، جیومیٹری پڑھانا، ریاضی پڑھانا، سائنس پڑھانا، ٹیکنالوجی پڑھانا، کمپیوٹر پڑھانا، سب پڑھا، 25-30 سال پڑھنے میں گزار دیے، اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا؟ ہم مولانا ٹائم نہیں، تو اللہ کے لیے ٹائم، جس اللہ نے زندگی دی قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھ لو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا اس جلسے سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو رمضان شریف تک قرآن سیکھ لوں گا، لیکن سیکھوں گا کس کے پاس؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، سیکھوں گا کس کے پاس؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس سے علم لو پہلے اس کا عقیدہ دیکھو، جس سے علم لو پہلے اس کا عقیدہ دیکھو۔ ہر آنے گہنے سے علم مت لینا، ورنہ قرآن سکھا دے گا اور صاحب قرآن میں عشق چھین لے گا۔ ہمیں وہ قرآن نہیں پڑھنا جس میں قرآن کے الفاظ تو ہو لیکن عشق کی چاشنی نہ ہو، ہمیں وہ قرآن پڑھنا ہے کہ ادھر زبان سے قرآن نکل رہا ہو اور دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو رہا ہو۔ قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، عاشق رسول سے قرآن سیکھو، ولیوں کے غلام سے قرآن سیکھو، صحابہ کے غلام سے قرآن سیکھو، اہل بیت کے غلام سے قرآن سیکھو، علماء حق علماء اہل سنت سے سیکھو۔ سبحان اللہ۔ بات دور نکل گئی، دور چلے گئے ہم۔ عرض یہ کر رہا تھا بہنیں قرآن پڑھیں، بھائی مسلمان ہو، بھائی سمریں گے، بھائی ستریں گے، اور اگر بہنیں قرآن کے قریب نہیں آئے دیکھ لیں انجام کیا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں
پردے کو لازم کرو, عورتیں دین پہ عمل کریں. ایک انگریز مفکر نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو. انگریز مفکر کہتا ہے مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. انگریز نے بولا لیکن بات اچھی, بولا کیوں؟ اگر بی بی زلیخا جیسی ماں ہوگی, نظام الدین اولیاء جیسا بیٹا تو ملنا ہی ملنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جیسی ماں ہوگی, اشرف سمنہ جیسا بیٹا ہوگا. بابا فرید کی امی جیسی ماں ہوگی, بابا فرید جیسا بیٹا. بابا فرید کی امی بادشاہوں کی بہن تھی, سلطان محمود غزنوی کے خاندان کی تھی. دیکھو کیا مائیں تھی. توجہ چاہتا ہوں, آج تو حرام ملے حلال ملے کچھ بھی ٹھوسو منہ میں, کھلاؤ بچوں کو پلاؤ. حرام کھلا کے پال رہے ہو, نہ تمہارے وفادار ہوں گے نہ تمہارے مذہب کے وفادار. حرام لقمہ بڑا خطرناک اور گندا ہے, یاد رکھنا. حلال کھلاؤ. حضرت بابا فرید کی امی کو ان کے جو بھائی محمود غزنوی کے خاندان کے لوگ تھے, انہوں نے کہا بہن تو بیوہ ہوگی جوانی میں, ہم تیری مدد کرنا چاہتے ہیں. تو کیا کہا بابا فرید کی امی نے بتایا, ارے تم بادشاہ لوگ ہو, تمہارے پاس حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. میں اپنے بچے کو مشکوک لقمہ کھلا کر کے بگاڑنا نہیں چاہتی. میں اپنے بچے کو فاقہ تو کراؤں گی, میں اپنے بچے کو چرخہ کاٹ کر کے تو حلال کما کر کے کھلاؤں گی, لیکن تمہارا مشکوک لقمہ نہیں کھلا سکتی. اور جانتے ہیں بابا فرید کی امی, بابا فرید کہتے ہیں جب میں بھوکے پیٹ ماں کے پاس آتا, کہتا امی کچھ کھلا دو, تو مجھے میرے منہ میں لکڑی کا ٹکڑا ڈال کر کہتی بیٹا یہ تھوڑی دیر کے ڈال لے, ہو سکتا تجھے صبر مل جائے. میری ماں نے میرے منہ میں کبھی حرام تو حرام, مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ جانے نہیں دیا. یہ میری امی کے تقوی کی برکت ہے کہ میں ابھی بابا کتب سے مرید بھی نہیں ہوا تھا, تب سے مجھ سے کرامتوں کا صدور شروع ہو گیا. کیسے آپ بتاتا ہوں, آپ سن لیں ذرا. کیسے بابا فرید مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں. آپ پہ ٹھنڈی کا کوئی اثر تو نہیں, میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی. تھکنا تو مجھے اشارہ کرنا. اشارہ کرنے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ بولنا بند کر دینا, میں سمجھ جاؤں گا آپ تھک گئے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اشارہ ہوگا تاکہ میری عزت بھی بچ جائے اور آپ کی آبرو بھی رہ جائے, ہے نا. ایک دوسرے کی آبرو رکھنا تو ہوگی. جزاک اللہ اگر بولیں گے تو بھی میں سمجھ جاؤں گا, لیکن دوسروں کو پتا تو چلے گا کہ تھک گئے, لیکن مجھے پتا چل جائے جب آپ کچھ بولنا بند کر دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے اپنا بستر گول کر لینا چاہیے. ویسے بھی یہ رامول سے رام جو ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے نا, یہ رامول ہے نا, تو بستر گول بھی ہو سکتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ردیف پہ مل سکتے ہیں. بہرحال حضرت بابا فرید فرماتے ہیں پہلی بار مرید ہونے کے لیے کہاں گئے؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون؟ سلسلہ سہروردیہ کے امام, اور غوث پاک کے اتنے چہیتے تھے کہ میرے مرشد غوث پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو عالم بنایا. مشہور واقعہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہاتھ رکھ کے کیسے عالم بن جاتے ہیں. میں نے کہا نا, وہ سینہ تیرے پاس ہے نا, وہ ہاتھ تجھے میسر ہے. وہ سینے والا بن جا. میرے مرشد غوث اعظم کا ہاتھ آپ بھی سینے پہ آنے کے لیے تیار ہے. ہم تو مائل بقلم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. سبحان اللہ. سرکار شہاب الدین سہروردی کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, کہتے ہیں میں عالم بن گیا. اور پھر کہا تھا شہاب الدین اب تجھ جیسا ولی قیامت تک عراق کی سرزمین میں کبھی پیدا نہیں ہوگا. ان کی شہرت سن کر بابا فرید گئے. مجھے بابا فرید یوں تو ہر ولی سے بہت پیار, ولایت کی کائنات میں جن سے بہت زیادہ مجھے گویا کہ جنون کی حد تک پیارے, ان میں ولیوں میں پہلے نمبر پہ میرے مرشد غوث اعظم, غریب نواز, محبوب الہی بابا فرید صابر پاک. یہ چند ایسے نام ہیں, اور بھی ہیں, سب کے نام ابھی گناؤ تو ایک تصویر چاہیے, لیکن بابا فرید وہ ہیں جن کو غریب نواز نے کہا تھا یہ شہباز ہے, شہباز, ولیوں کی دنیا کا شہباز ہے. جیسے پرندوں کی دنیا میں جو باز ہوتا ہے نا, وہ سردار ہوتا ہے پرندوں کا, یہ شہباز ہے. بہت خوبصورت تھے. اور بابا فرید تھے فاروق اعظم کی نسل سے. ہاں فاروقی ہیں آپ.
باپ کی طرف سے فاروقی ہیں اور ماں کی طرف سے محمود غزنوی کے خاندان سے مشتق ہے، یعنی ادھر سے بھی بادشاہ تھے اور ادھر سے ہی بادشاہ، سبحان اللہ، ننیا بھی بادشاہوں کا ہے، ددیحال بھی بادشاہوں کا، اور وہ میرا بادشاہ بابا فرید ہے۔ سبحان اللہ، تو بابا فرید مرید ہونے کے لیے گئے کہاں؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس، ان کی خانقاہ میں پہنچے۔ توجہ کرنا، خانقاہ میں گئے تو کھانے کا ٹائم تھا۔ یہ سب باتیں ہم اس لیے لوگوں کو، نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ جانو تم نام لیوا کن لوگوں کے ہو۔ پتھر مٹی والوں کا تم سے کوئی تعلق نہیں، نہ تمہارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ تم زندہ قوم اور زندہ قوم، زندہ نبی، زندہ خدا، زندہ کتاب، زندہ شریعت، زندہ مذہب، زندہ مسلک، زندہ اولیاء کے ماننے والے، زندہ قوم ہو، اس لیے زندہ دلی کے ساتھ زندہ رہو۔ سبحان اللہ، یہ کیا موبائل کے اوپر بیعت کر لی ہے؟ یہ کیا موبائل کے نام پہ بیعت کر لی ہے؟ او موبائل کے مریدوں، او انٹرنیٹ کے متوالوں، موبائل کی مریدی کے زنار کو توڑ، انٹرنیٹ کے جنگل سے نکل اور آؤ ان زندہ دلوں کی خانقاہوں میں جن کی نظر سے پتھر بھی ہیرے جواہرات کے لیے رشک بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں میں دادا بابو کا مرید، میں یاسین بابو کا مرید، مولانا ذیشان کا مرید، مولانا شعیب غلام ہاشمی کا مرید، اس کا مرید۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو۔ پھر میرے پاس آ کہتے ہیں کہ آپ بھی مرید کرو۔ میں نے کہا ان کو کیا مرید کرنا جنہوں نے اللہ سے وفا نہ کی؟ آپ یہ نہیں کہیں میں چل بھون کے کہہ رہا ہوں۔ مرید ان کو کیا جاتا تھا جو پیر کے نام پہ جان دیتے، جو اللہ کے نام پہ نیند نہیں دیتے، انہیں کیا مرید کریں؟ لیکن جو کرتے ہیں وہ بیچارے بہت بڑے بزرگ لوگ ہیں، نبھاتے ہیں۔ مجھ جیسا خالی آدمی کیا کرے یہ کام؟ چھوڑیے بہرحال، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جو قوم اللہ کی وفادار نہیں اس قوم کو مرید کیا کیا؟ لیکن جو کر لیتے ہیں ان کے احسان ہیں۔ میں بھی سوچتا ہوں میرے پیر کا مجھ پہ کتنا بڑا لگا۔ اچھا خانقاہی لوگ کبھی اکیلے مت نیاز کیا کرو، مت جاری کیا کرو، مت بھائی او چندہ کھولو۔ یہ تو اسلام کی پہچان ہے کہ اللہ والے کبھی اکیلے نہیں کھائے۔ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اکیلے کھایا؟ اگر نہیں کوئی ملا تو 12 میل تک کے مہمان ڈھونڈنے گئے تب کھاتے تھے۔ یہ کھلانا تو اللہ والوں کا طریقہ ہے، بلکہ جہنمیوں کی پہچان ہے کہ وہ کھلاتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے، توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نیاز والے بھی ہیں نماز والے بھی، یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا ہم نے جو سیکھا قرآن سے سیکھا۔ وہ کہا قرآن میں نیاز نماز کا ہے، میں نے کہا اٹھا کے دیکھ سورہ قیامت ہے، آپ پیچھے لوگ یہاں موجود ہے، سورہ قیامت، اس میں اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمیوں کی بات چیت کا مکالمہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے، جنتی اور جہنمیوں کی اللہ بات کرائے گا تاکہ جہنمیوں کو پتا چلے اور جنتیوں کو بھی پتا چلے کہ دونوں ہے کہاں۔ اللہ بات کرائے گا، کیسے کرائے گا وہ جانے لیکن کرائے گا۔ تو جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے، کالو لم نکن، وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر۔ جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے، کیوں آئے تم جہنم میں؟ وہ کیا بیان کریں گے؟ کالو لم نکن من المصلین ولم نکن، کتنا ہی مصروف ہوگا لیکن 11ویں آئے گی تو غوث پاک کے نام پہ کھلا لے گا، 6 آئے گی تو غریب نواز کے نام پہ کھلا لے گا، 22ویں آ جائے گی تو امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا لے گا، اسی طریقے سے 28ویں آئے گی تو مخدوم سنہ کے نام پہ کھلا لے گا، 22 جمادی رکھی آئے گی صدیق اکبر کے نام پہ کھلا لے گا، 1 محرم آئے گی فاروق اعظم کے نام پہ کھلا لے گا، 18 ذی الحجہ آئے گی عثمان غنی کے نام پہ کھلا لے گا، اور 21 آئے گی 21 رمضان المبارک تو ولیاں کے سردار علی مرتضیٰ کے نام پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ کے نام پہ کھلا دے گا۔ اللہ اکبر، 5 ربیع الاول 28 سفر آئے گی امام حسن کے نام پہ کھلا دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر دن آتے جائیں گے کھلاتا جائے گا۔ اور پھر 11ویں میں بریانی کیوں ضرورت ہے؟ دال بھی تو ہو سکتی ہے، کہاں اس لیے کھلائے گا۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں جنہوں نے کبھی بریانی کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے، تو نام غوث پاک کا ہوگا، کام غریب کا ہو جائے گا۔ یہ سنیے، وہ کھانے کی بڑی پڑے گا، کھانے کی نہیں میرے عزیز، کھلانے کی پڑے گا، اس لیے کہ جنتیوں کی نشانی ہے کھلانا۔
لیکن اب تم سے بھی کہتا ہوں، تم نیاز والے رہ گئے، نماز والے نہیں ہو، دونوں والے بنو۔ کچھ لوگ نماز والے نیاز والے نہیں، کچھ لوگ نیاز والے نماز والے، دونوں پکڑو، ایک کا دامن نہیں، دونوں۔ یہی تو بات ہے، ہمارے دو دامن ہے، توحید ہے، رسالت ہے، توحید ہے، صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت، تقویٰ ہے، عقیدہ، عقیدے کے ساتھ تقویٰ، ایمان عمل ہے، دیکھ رہے ہیں دونوں راستے، اور دونوں کے بیچ میں ہم چل رہے ہیں۔ بات دور نکلتی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مرید ہونے کے لیے کھانے کا وقت تھا، دسترخوان لگا، خانقاہ میں اچھا اچھا کھانا پکتا ہے، اپنے لیے نہیں، سوکھی روٹی خود کھاتے ہیں، مہمانوں کو اچھا کھلاتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا خود کھاتے ہیں اور اڑگم دڑگم مہمانوں کو دیتے ہیں۔ آپ لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ ہاں، پر لگا تو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ میرا ایک بڑا عزیز بھائی ہے جس کو میں اپنے باپ کے بعد چاہتا ہوں، بڑا عزیز ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے جب میں ہاتھ دھوتا ہوں، سید ہاتھ کیوں دھوتا ہے، شیر ہاتھ تھوڑی دھوتے۔ میں کہتا ہوں بھیا سنت ہے، تو خانقاہ میں ہاتھ دھلانا سنت ہے، حضور سنت۔ اور یاد رکھنا، جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا اس کی مغفرت ہوگی، اور جو کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے گا اس کی غربت دور ہوگی۔ مغفرت چاہتے ہو تو پہلے ہاتھ دھو لو، اور غربت کی دوری چاہتے ہو تو بعد میں ہاتھ دھو لو۔ تو مغفرت بھی چاہیے اور غربت کی دوری بھی چاہیے، پہلے بھی دھویا کرو بعد میں بھی دھویا۔ لوگوں کو کووڈ میں ہاتھ دھونا یاد آیا، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا کہ ہاتھ دھونا چاہیے۔ ہم دسترخوان پر بھی ہاتھ دھوتے ہیں اور دسترخوان سے بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ توجہ، جملے کی نظر، رئیس القلم موجود ہے یہاں اس علاقے کے، دسترخوان پر بھی ہاتھ دھونا اور دسترخوان سے بھی ہاتھ، کیا مطلب؟ دسترخوان پہ ہاتھ دھونا کھانے کے لیے، اور دسترخوان سے ہاتھ دھونا مطلب تیرا میرا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میرا مطلب تو میرے یار سے۔ اس کو کہتے ہیں دسترخوان سے ہاتھ۔ اب سمجھے بات کو؟ ہاں، کیونکہ کچھ بات آپ کے ذوق کی کرنی ہوتی ہے، کچھ ان لوگوں کے لیے بھی تو، ورنہ یہ کہیں گے ملا کیا، ویسے کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ بہرحال میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر دسترخوان پہ بیٹھے، کنیز آئی، ہاتھ دھلانے لگی، سب مولانا حضرات نے، شیوخ نے، صوفیوں نے ہاتھ دھلے، سب نے ہاتھ دھلے۔ جب آخری میں بابا فرید اجنبی مسافر کے پاس آئی، بابا فرید کی عمر اس وقت کچھ جوانی کی تھی، داڑھی کے بال ابھی چہرے پر آ رہے تھے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، یہ عمر لوگوں کے لیے اعتبار کی نہیں ہوتی، داڑھی کے بال چہرے پہ آ رہے۔ بابا فرید نے ہاتھ دھویا، ایک لوٹا، دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، لوٹے پہ لوٹے ڈال رہی ہے، اس کو دیکھتے جا رہے، ہاتھ دھوتے جا رہے۔ اب بتائیں، کچھ لوگوں کو تو نقص ہی نظر آتا ہے نا، کچھ ایسے مکھی کی طرح ہوتے ہیں جو غلاظت پر ہی بیٹھتی ہے، کچھ ایسی نظر والے ہوتے ہیں جنہیں خالی ہی نظر آتا ہے۔ بس وہی ہوا، دیکھا ایک دوسرے کو تھنکیاں دے، یہ حال ہوا، اور دیکھنے لگے، بابا فرید اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ والوں کی بات سمجھ میں نہیں آئے، عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا، دو کام کرنا، یا تو چپ رہنا یا تو قدم پکڑ کے چپ پوچھ لینا حضرت کیا ہے۔ اگر واقعی اللہ والا ہوگا تو سمجھا لے گا، اور اللہ والا نہیں ہوگا کچھ بول نہیں پائے گا۔ بہرحال انہوں نے پوچھا نہیں، تھنکیاں دینے لگے، اور سرکار شہاب الدین سہروردی جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جو جس منصب پہ ہوتا ہے وہی سے دیکھتا ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے دلوں میں جھانکنا۔ جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر وہ دلوں کی دنیا کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ سب تھنکیاں دے رہے، کنکھیاں کر رہے ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی دونوں منظر تھے، بابا فرید کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ دھل گئے، ہاتھ دھلنے کے بعد اب سوچا اتنے عظیم شہزادے سے یہ سب لوگ بدگمان ہو گئے، اب معاملہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ بدگمانی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، پوچھا نہیں اور بدگمان ہو گئے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے کھانا کھانے کے بعد کہا، شہزادے نام کیا ہے؟ اجنبی مسافر نام کیا ہے؟ میرا نام مسعود ہے۔ کہاں کے ہو؟
فی الحال تو میں آیا ہوں دلی سے. اچھا دلی سے آئے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ اب سے مرید ہونے آئے تھے. ارے مرید ہونے آئے تمہیں ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ مرید ہونے آ گئے. جسے ہاتھ دھونا نہیں آئے گا اسے ہاتھ دینا کیسے آئے گا؟ مرید ہونے کے لیے ہاتھ دینا پڑتا ہے نا. ہاں جسے ہاتھ دھونا نہیں آئے گا اسے ہاتھ دینا کیسے آئے گا؟ کیوں اتنا پانی لگا دیا؟ بابا فرید نے کہا حضور اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں کا بولو، اسی لیے تو پوچھا ہے. کہا جب آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے آئی تو اس کی پیشانی پہ لکھا تھا یہ جہنم میں جائے گی. میں نے پیشانی پڑھ لی. اب پیشانی پڑھ کر میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا بلکہ اس کی پیشانی پہ لکھی ہوئی تقدیر کو دھو رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے خیال تھا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز ایسے جہنم میں چلی جائے. ارے آپ کی خانقاہ بدنام ہوگی اس لیے میں نے ہاتھ نہیں دھوئے بلکہ اس کی تقدیر دھلی ہے. تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو وہ مجھ سے نہ مرید ہوا کرے. اس کے لیے تو میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حصہ بختیار کاکی کے پاس ہے، وہیں جاؤ وہاں تمہارا حصہ تمہیں ملے گا. لیکن شہزادے یہ بتا ابھی تک پیر ملا نہیں تجھے اس مقام پر پہنچایا. ابھی تک پیر ملا نہیں اس مقام پر پہنچایا کس نے؟ کہا میری ماں کی تربیت نے مجھے اس مقام پر. تم اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. چرخا کاٹنے والی ماں کے وطن سے ماں کی تربیت کی برکت نے بابا فرید جیسے بطن جلیل اس امت کو عطا کیے جس کے فیضان نظر سے دو چاند چمکے. ایک کو محبوب الہی کہا گیا اور ایک کو صابر کلیئر کہا گیا. اگر صابر کلیئر اپنا جنازہ خود پڑھاتے ہیں تو یہ فرید الدین کی نگاہ کی تاثیر کی برکت ہے. اور محبوب الہی اگر دین کو زندہ کرتے ہیں یہ تاثیر کی برکت ہے. میری بہنوں سیریل اپنی ذمہ داری نہیں، فلمیں اپنی ذمہ داری نہیں، انگریزوں کی غلامی اپنی ذمہ داری نہیں. بات ختم کرتے کرتے عنوان مکمل کروں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر سے ان کی امی نے کہا یہ بچے بیٹے دودھ پی لو. یہ بات بیٹے دودھ پی لو. امی جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھوں دودھ نہیں پی سکتا. بلا کے لاؤ. خطاب کی بیٹی ام جمیل کو ان کی امی نے بلایا. صدیق اکبر نے پوچھا اے ام جمیل آقا کیسے ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا تمہاری امی سن رہی ہے جو مسلمان نہیں ہے. ان کو چھوڑو یہ ان سے کوئی فکر کی بات نہیں کی کچھ نہیں کرے گی. تو کہا حضور دار ارقم میں صحیح سلامت ہے. صدیق اکبر نے کہا اچھا حضور سلامت ہے؟ ہاں. کوئی تکلیف نہیں پہنچی حضور کو؟ نہیں پہنچی. مجھے لے چلو. چلنے کی طاقت نہیں تھی. امی کے سہارے ایک اور سہارا لیا اور پیروں کو گھسیٹتے ہوئے حضور کی طرف. ماں کہتی بیٹا کچھ کھا لو. نہیں جب تک میرے محبوب کو نہیں دیکھوں گا کچھ نہیں کھا بھی سکتا. حتیٰ کہ گئے جیسی دار ارقم کے قریب پہنچے. دیکھو حضور کے لیے جب کوئی قربانی دیتا ہے تو حضور صلہ کیا دیتے ہیں. دار ارقم کے قریب پہنچے. آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا یار کی خوشبو آ رہی ہے. یار کی خوشبو آ رہی ہے. اور جیسے صدیق اکبر آئے حضور نے سینے سے لگا کے کہا ابو بکر کیسے ہو؟ روتے ہوئے صدیق اکبر نے کہا حضور آپ سلامت ہے میرا سب کچھ سلامت ہے. آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز چھوڑ کر حضور کو تکلیف پہنچنا. میرا روزانہ کا رونا یہی ہے. یہ کہتا ہوں اپنے نبی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اس لیے کہ ہم مردہ نبی کے ماننے والے نہیں ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. بات ختم کرتے کہہ رہا ہوں ذمہ داری کا احساس کرو. اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ دینی ماحول بناؤ. خود گناہ سے بچو. تم بیڑی سگریٹ پیو گے تمہارے بچے شراب پئیں گے. تم شراب پیو گے تمہارے بچے ڈرگ استعمال کریں گے. اور ایسا دور آئے گا ایسا
قبر میں تڑپو گے فاتحہ کے واسطے، قبر میں فاتحہ کے واسطے تڑپو گے، ترسو گے. کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں، کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں. چاہتے ہو وقت آئے اپنی اولاد کی صحیح تربیت، ان کو اسکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، پہلے ان کو مسلمان بناؤ، اسلام پڑھاؤ. اس لیے کہ اولاد اگر اچھا عمل کرتی ہے تو قبر میں ماں باپ کو سکون ملتا ہے، اور اولاد برا عمل کرتی ہے تو ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ اپنے بچوں کو برمنڈا پہنا کر کے گھماؤ گے، آج اگر برمنڈا پہناؤ گے کل چڈی پہنے گے، آج چڈی پہنا رہے ہو جوانی میں کل وہ ننگے پھریں گے. اس لیے تربیت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے. اور نشے پہ کنٹرول کرنا ہے تو اپنے بچوں کو نشے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچاؤ. اگر نشے پہ کنٹرول کرنا ہے اپنے بچوں پر عقاب اور چیل کی طرح نظر رکھو. ہمارے بچے کس کی صحبت میں اٹھتے ہیں، کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. پہلی بات تو میرا مشورہ یہ ہے، ہر باپ توجہ کرے، ہر باپ اپنی اولاد کا دوست بن جائے، ہر ماں اپنی بیٹی کی سہیلی بن جائے. اتنا پیار دو اپنے بچوں کو کہ تمہارے بچے عزت اور احترام کے ساتھ ہر مسئلہ اپنے باپ کے ساتھ شیئر کر سکے، بات کر سکے فری ماحول میں. یہ دقیانوسی خیال چھوڑو کہ باپ تو وہ ہے جس کی آنکھوں سے اولاد نے ڈرنا چاہیے. یہ سب فضول کی باتیں ہیں. آنکھوں سے ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مار پیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے آقا اولاد سے اتنا پیار کرتے تھے، لیکن پیار کی وجہ سے ہی تو تربیت ہوئی نا. کتنا پیار کرتے تھے، صرف محرم میں سننے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے. کیا سیکھا، کتنا پیار کیا. بھئی ان کی اولاد ہے نا، امام حسن امام حسین، بلکہ حضور نے فرمایا کہ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی، میری نسل بیٹی سے. دیکھا اپنے نوازوں کو کیسے پیار دیا. ان کے لیے گھٹنے زمین پہ رکھے، ہاتھ زمین پہ رکھا. جب امام حسین نے کہا نانا جی آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے سواری پہ، میری سواری کہاں ہے، تو دیکھا اپنے بیٹوں سے پیار. قرآن ان کو بیٹا کہہ رہا ہے نا، ابنا آنا. گھٹنے زمین پہ رکھ کے ہاتھ اور کہا لو بیٹے تمہاری سواری آ گئی. بیٹھ گئے کندھوں، بیٹھ گئے پیٹھ پر. جس کی سواری براق، جس کا ہم رکاب جبریل، جس کا ہم سفر جبریل، جس کا خادم جبریل، وہ مصطفیٰ جان رحمت بٹھانے حسنین کریمین کو کر. نانا جی آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے نا، زلفیں پکڑا دی. یہ پیار کب دو؟ یہ امام حسین کی شان ہے، بالکل ہے. ہمارے لیے بھی تو کوئی اس کے اندر سبق ہے. کیوں نہیں ہم اپنے بچوں سے یہ پیار کرتے ہیں، کیوں ان کو ڈرا کے رکھتے ہیں. باپ مطلب ان کو دشمن لگتا ہے. ہم ان سے پیار کریں، فری رہیں، ادب کا معاملہ بھی رہے، ان کی تربیت کا نظام بھی رہے. آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کتنا ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے. حضور نے کھڑکی بنا کے رکھی تھی اپنے گھر سے سیدہ کے گھر میں. جب جا نہیں پاتے تھے تو کھڑکی ہٹا کر کے، کھڑکی کا پردہ ہٹا کے کہتے تھے فاطمہ تیرے بغیر رہ نہیں پاتا ہوں، ذرا کھڑکی میں آؤ اپنا چہرہ تو دکھا دو. یہ محبتوں کا ماحول ہے. حضور اپنی شہزادی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ محبتوں کا ماحول ہے. آج بیٹی کا حال یہ، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، ہر آنے والے بس اس کا رشتہ دے، بیٹے کے سامنے اس کا رشتہ دے. بیٹی سمجھتی میں تو اپنے باپ پہ بالکل بوجھ بن گئی ہوں، میں تو اپنی ماں پہ جس کو آتے ہیں کہتے اس کا رشتہ دے، وہ رشتہ دے. بلکہ بعض مرتبہ تو اگر غصے میں آتے تو تانا دیتے ہیں، تجھے تو رشتہ ہی نہیں آتا ہے، تو اپنے بوجھ بن گئی ہے. پھر وہ کیا کرے گی، خود فیصلہ نہ کرے گی. غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کو پہنچنے تک اپنے والد کے گھر رہی. کبھی ایسا نہیں ہوا اس کو رشتہ دے، اس کو. وہ جانتے تھے. یہ آپ سے کہتا ہوں صبر رکھو، ہارے کہرے کو نہ کہا کرو. بچیوں کے سامنے تو بالکل نہ کہا کرو کہ رشتہ دے، دیکھتے رہو. لیکن اتنا یاد رکھنا میری بات، یہ میری کیا بات ہے، میرے بزرگوں کی بات، میری تو کوئی بات ہی نہیں، نہ کوئی اوقات ہے نہ بات. وقت آئے، توجہ کرنا، وقت آئے گا، وقت آئے گا اور جہاں رشتہ لکھا ہے وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر منٹ بھی نہیں لگے. ہم نے اپنے بچپنے میں یہ بھی سنا ہے، ایک دوست کی شادی میں دوسرا دوست گیا. توجہ کریں، نکاح کیسے ہوتے ہیں، جوڑے کیسے بنتے ہیں، آسمان سے ہی فیصلے ہوتے ہیں. ایک دوست کی شادی میں دوسرا دوست گیا، بلکہ دوست نہیں تھا، ایک جوان اپنی امی کے ساتھ کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے گیا. بارات آنے والی تھی اور یہ گیا تھا شادی میں شریک ہونے کے لیے. بارات بیٹھی
महज इतना होगा, नहीं इतना होगा, नहीं इतना होगा, नहीं इतना होगा। दूल्हे के बाप ने कहा इतना नहीं देंगे, बारात वापस। दुल्हन का बाप भी कम नहीं था, कहा उठो निकलो यहाँ से। वो निकले वहां से, कोहराम मच गया, मातम का समा हो गया। अब क्या होगा, इज्जत के 4 बार हो गए। तो उसमें किसी नेक बंदे ने कहा तुम जवानों में कौन है जो यहाँ दूल्हा करके बन के बैठेगा। वो जवान उठा, माँ के मशवरे से आकर के बैठ गया। जो बाराती बनकर आया था वो दूल्हा बन गया, जो दूल्हा बन के आया था वो मुँह लेके वापस गया। ये अल्लाह की शान है। वक्त आता है इस तरीके से रिश्ते जुड़ते हैं, वक्त आता है इस तरीके से बंधन बनते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, बेटियों को बोझ न समझो, बेटों को तकलीफ न समझो। इंशाअल्लाह वो वक्त आ जाएगा और जहां लिख रहे वहां पहुंच जाओगे। मौला अली फरमाते हैं वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा न किसी को मिला है न तुम्हें मिल सकता है। इसलिए अल्लाह के बंदो, किसको पता था कि रामूल में रात का खाना ये उलमाए किराम को नसीब होगा। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में बात डाली, जलसा रखना है, किसी के दिल में बात डाली, तारीख देना है, और उसके बाद ये उलमा आ गए, पता चला जलसे का बहाना हुआ और यहाँ लोगों का आबूदाना हुआ। ये तकदीर के फैसले हैं। आप भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। इसलिए अपने अल्लाह पर यकीन मजबूत करो। बेटियों को भी अच्छे रिश्ते आएंगे, बेटों को भी अच्छे रिश्ते आएंगे और इंशाअल्लाह सब मामला दुरुस्त होंगे। अपने मामला अल्लाह से दुरुस्त कर लो, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमाएगा। कहने को बहुत बातें याद आती है लेकिन मौसम की नज़ाकतें इजाजत नहीं देती। इसी पे बात मुकम्मल करते, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती तो अल्लाह माफ फरमाए। व मअलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।